میرا سیاسی پوزیشن یہ ہے جی، اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، تحریک انصاف میں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سیاسی منظر پر اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ پچھلے تحریک انصاف کی جی بی کی حکومت ہے، اور خاص طور پر خالد خورشید نے پارٹی کے اہم لوگوں کو، الیکٹیبلز کو، پارٹی کے اندر جو لوگ جس پارٹی کو آگے چلا رہے تھے یا پارٹی کے ووٹرز کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے باہر سے گنے چنے لوگوں کو لا کر انہوں نے حکومت سازی کی۔ حکومت سازی کرنے کے بعد پارٹی کے اوپر، پارٹی کے جو کارکن تھے، پارٹی کے ووٹرز تھے، وہ زیر عتاب رہے۔ تو اب اس مشکل وقت میں وہ لوگ جو پہلے پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل ہو کے جو مراد دیا ہے، وہ آپ پارٹی سے دور ہیں۔ جو اندر پارٹی کے اندر پارٹی کو جو لوگ چلا رہے تھے، چونکہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہوئی، ان کو دیوار سے لگایا گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر اس وقت پی ٹی آئی فعال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دیگر پارٹیز میں بھی آپ کو فریکشن نظر آئے گا، لیکن میں نے پہلے آپ کو گزارش کی کہ ذاتی اختلافات نہ کریں، پارٹی کے منشور کو لے کے ہر کوئی آگے بڑھیں۔ حفیظ صاحب کے ساتھ میرا ٹیلی فونکلی بھی رابطہ رہتا تھا، چونکہ ہم پچھلے 5 سال کے ٹینور میں ساتھ رہے ہیں، اور ہم سب نے مل کے بڑے بڑے پروجیکٹس کیا ہے۔ بے شک اس کا ہمیں بینیفٹ ملے یا نہ ملے، ہم تو خوش ہیں کہ ہمارے دور میں ہم نے بڑے اچھے کام کیے۔ ظاہر ہے اگر حفیظ صاحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے یا ہم ان کے ساتھ نہ دیتے تو یہ بڑے پروجیکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ہمارے ورکنگ ریلیشنز ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بات چیت ہے، ایک اچھا دوست ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی جب پرسوں اس نے میں گھر پہ تھا، انہوں نے بلایا، میں ملنے گئے، اور ان کے رویے میں کافی پوزیٹیوٹی تھا۔ اور یہاں کے ہمارے خود ان کے اپنے مسلم لیگ نون کے قائدین کے بارے میں بھی میں نے ان سے سوالات کیا، تو ان کے ذہن میں پوزیٹیو باتیں تھیں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ میں ان سے ملنے کا میرا اپنا ایک ایجنڈا یہ تھا کہ ان کے درمیان فریکشن تھے، چونکہ تابان صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، اچھا اسی طریقے سے حفیظ صاحب بھی ساتھ رہے ہیں، تو میری کوشش تھی کہ چلو میں بھی ان کا دونوں کا دوست ہوں، انور صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، تو ان کے درمیان کوئی پیچ اپ کا راستہ بنے۔ میں نے حفیظ صاحب کے سامنے یہ ایجنڈا رکھا کہ آپ لوگ اس وقت میاں صاحب بھی آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، تو آپ لوگ فریکشن میں جانے کے بجائے، گروہ بندی کے شکل میں جانے کے بجائے ادھر سے صلح صفائی کر کے جائیں۔ یہ ان کے سامنے رکھا۔ اکیلے نہیں تھے، ہم 4-5 لوگ تھے، اور سب سے پہلے میں تابان صاحب سے ملے۔ تابان صاحب، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو تابان صاحب کہ انہوں نے کہا جس طرح سے ہم آپ کو بلینک چیک دیتے ہیں، جیسے آپ نے صلح کرنا ہے، ایون دن یہاں تک آفر دیا تابان صاحب نے، اگر آپ مجھے جنرل سیکریٹری سے استعفیٰ دینے کے لیے کہیں میں دے دوں گا، ہم جھگڑے کے متحمل نہیں، ہم آپس میں ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اپنے بھائی سمجھ کر فری ہینڈ دیا، اور یہی ایجنڈا لے کے میں حفیظ صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ ہمارے فریکوینسی ملتا ہے، آپ آئیں ہمارے پاس۔ میں نے کہا آنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، چونکہ میں پارٹی میں پہلے 10 سالوں سے میں نے اس پارٹی میں بیٹھا ہے، ان کے پارٹی کی خدمت کی ہے، پارٹی نے بھی ہمیں عزت دی ہے، تو میرے ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے۔ میں بہت سارے ہمارے دوست تھے، ہمارے گروپ میں، ہم خیال گروپ، ہمارے کچھ دوستوں نے کہا ہم الگ پارٹی بنائیں گے، لیکن الگ پارٹی بنانے کے لیے ہم متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم نے ہم خیال گروپ بنایا تھا، اور ہم خیال گروپ آج بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی میں جائیں تو اپنے ایجنڈے کے ساتھ، ہمارے ٹارگٹ کے ساتھ ہم کسی بھی پارٹی میں جائیں جن کے ساتھ ہمارا بن سکتا ہے، وہاں جائیں تاکہ ہم ڈیلیور کر سکیں، اس پارٹی کو بھی ہماری وجہ سے پروموشن ملے، اور ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم اپنے ڈیمانڈ کے ساتھ، علاقائی ترقی کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن میں اول تو میں پارٹی میں نہیں ہوں نون لیگ میں، لیکن میں نون لیگ میں رہا ہوں، میرے خدمات ہیں، اور حفیظ صاحب ہمارے کام کے معترف ہیں، میں اپنے کام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ نے 5 سالوں میں ہمارے ساتھ مل کے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، تو آپ کی ڈیلیورنس کی وجہ سے ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا موسٹ ویلکم، اگر ہم کسی ایجنڈے پر بیٹھ سکتے ہیں تو ہم مل کے چلیں گے۔ جہاں تک رضا الحق کی بات ہے، رضا الحق کو اس نہج پر لانے میں، رضا الحق کو انٹروڈیوس کرانے والا میں خود ہوں، رضا الحق کو اس مقام تک لانے میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
سابقہ حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا. سابقہ حکومت کو چانس تھا, پرائم منسٹر سے لے کر چھوٹے لیول تک ان کے ساتھ تھے. یہ ڈیلیور کرنے کے بجائے خالد خورشید نے اپنی سیاست کی, اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کی, اپنے آپ کو قومی سطح کے لیڈر بنانے کے چکروں میں اس نے پی ٹی آئی کو اور گلگت بلتستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا, کوئی فائدہ نہیں دیا. آپ مجھے یہ بتائیں, نون لیگ نے گلگت بلتستان میں 4-5 اضلاع بنائے ہیں, انہوں نے روڈ انفراسٹرکچرز بنائے, یونیورسٹیز بنائے, بہت ساری چیزیں انہوں نے کی. انہوں نے کیا کیا؟ 350 ارب روپے بقول ان کے اپنے, اتنا رقم آنے کے بعد اس نے یہاں پر کون سا مثالی کام کیا؟ اختلافات اس سے ہم اسی بات پر تھے کہ وہ کم سے کم ڈیلیور کریں گے تو آج ہم عوام کے سامنے جا کے بتا سکتے ہیں. اگر کل الیکشن ہو تو آپ کو مسلم لیگ پیپلز پارٹی اپنے کارکردگی بیان کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کیا بیان کرے گا یہاں کیا ہوا؟ انور صاحب اور تابان صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمارا, چونکہ ان کے جلسے میں بھی مریم نواز نے تقریر کی تو لگتا ہے اوپر ان کے ساتھ بھی تعلق ہے, اور حفیظ صاحب کے ساتھ جب میں نے ملاقات کی تو انہوں نے بھی کہا جی ہمارے اوپر کے ساتھ تعلقات ہیں.